بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، میں آپ کو اپنے چینل خزائن عملیات پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، عافیت سے ہوں اور آپ پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے اور ہر آفت و مصیبت اور تمام جن و انس کے شرور سے اللہ کی پناہ میں ہوں۔ آپ جب بھی دعا کریں، اللہ کے آگے اپنے ہاتھ اٹھائیں یا سجدے میں جائیں تو مجھے اور میری فیملی اور تمام انسانوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیا کریں، کیونکہ مجھے اللہ کا فرمان یاد آتا ہے کہ جب تم دوسروں کے لیے مانگتے ہو تو میں بہت خوش ہوتا ہوں اور تمہیں اپنے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، میں بن مانگے تمہیں عطا کر دیتا ہوں۔ آج جو میں نقش لے کر آیا ہوں وہ دشمن کی بربادی کے لیے ہے۔ اگر کوئی جانی دشمن جو آپ کی جان لینا چاہتا ہے، آپ کی عزت کو چھال رہا ہے، آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، تو اسے یہ نقش تباہ و برباد کر دے گا۔ یاد رکھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے یہ نہ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیا کریں۔ یہ صرف اس صورت میں کرنا ہے جب آپ بے بس ہو گئے، آپ کا دشمن آپ سے بہت زیادہ طاقتور ہے، ہر قسم کا نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی عزت کو خطرہ ہے، آپ اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور کوئی حل نہیں مل رہا۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے یقیناً بدلے میں زندگی ہے۔ سورہ کوثر کا نقش آپ کو بتانا ہے۔ سورہ کوثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو آپ منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی تو دشمنوں نے کہا چلیں یہ تو بے نام و نشان ہو جائیں گے، ابتر کے نام سے کہہ کر پکارنے لگے، کیونکہ ابتر عربی زبان کا لفظ ہے، جس کی اولاد نہیں ہوتی اسے ابتر کہا جاتا ہے، نرینہ اولاد نہیں ہوتی۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی اس میں اللہ نے کہا ہے بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مشکل وقت آیا، جب بھی کوئی جنگیں چھڑیں، جنگوں میں گئے تو سورہ کوثر کا کثرت سے ورد کیا اور صحابہ کرام کو بھی کہا کہ آپ کثرت سے سورہ کوثر پڑھیں۔ چلیں آتے ہیں نقش بتانے کی طرف۔ اس نقش کو بنانے سے پہلے کچھ کام ضروری کرنے ہیں۔ ایک تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ دوسرے حضرات بھی مستفید ہو سکیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ اجازت حاصل کرنے کی ضروری ہے، کیونکہ اس کو پھیلانا اس وجہ سے ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، صدقہ دینا بھی ضروری ہے، صاف جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے، تنہائی میں کرنا ہے، سادہ کاغذ استعمال کرنا ہے،
سفید کلر کا جس پر کسی قسم کی کوئی لائن نہ لگی ہوئی ہو، پہلے اس کو استعمال ہی نہ ہوا ہو۔ بلیک پین استعمال کر سکتے ہیں۔ جس کمرے میں یہ بیٹھ کر لکھیں وہاں کسی جاندار کی تصویر نہ ہو۔ یہ صرف ہفتہ اور اتوار کے دن لکھ سکتے ہیں، باقی دنوں میں یہ تعویذ نہیں لکھا جا سکتا۔ اس کے لکھنے کے اوقات دن 11 بجے سے 2 بجے تک ہیں، ساتھ کا خیال کرنا ہے۔ 9 خانوں پر مشتمل ایک باکس بنا لیں، اس کے اوپر 786 نہیں لکھنا ہے، یعنی بسم اللہ نہیں لکھنا، کیونکہ ایسے تعویذوں پر بسم اللہ نہیں لکھے جاتا۔ اس کی چال انتہائی آسان ہے۔ خانہ نمبر 1 میں انا اعطینا، 2 میں الکوثر، 3 میں فصلی لربک فصلی، اور 4 میں الربک، اور 5 میں ونہر، 6 میں انا، 7 میں شانیہ کا، 8 میں ہوا، آگے 9 میں ابتر۔ اچھا، جب یہ نقش تیار ہو جائے تو اس کے نیچے آپ نے پہلے لکھنا ہے بقہر کا یا قہارو یا قہارو یا جبارو۔ پھر اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے فلاں بن فلاں۔ اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے لکھیں گے لڑکی کا نام بنتے، اس کی والدہ کا نام۔ اگر لڑکا ہے، لڑکے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر لڑکے کا نام آئے گا تو بن، اس کی صرف والدہ کا نام آئے گا۔ نقش لکھ لیں، اسے جتنا فولڈ کر سکتے ہیں کر لیں، بلیک کلر کے کپڑے میں ڈال کر، اور اوپر بلیک دھاگا باندھتے جائیں، رول کرتے جائیں، جس طرح لڑکی کے اوپر نہیں چلایا جاتا ہے اس طرح۔ جب بنا لیں، دھاگا چڑھا لیں، تو اسے جا کر کسی پرانی قبر میں مٹی کھود کے، فوٹے کھود کے اس کے اندر دفنا دیں، اور کسی کو نہ بتائیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن جو آپ کی جان لینے کو تیار تھا، آپ کی عزت اچھال رہا تھا، اسے چٹ لگ گئی ہے، وہ تباہ و برباد ہونا شروع ہو گیا ہے، وہ اپنی مصیبتوں میں گھر جائے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں، جائز مقصد کے لیے کرنا ہے۔ اگر اس نے آپ کو اتنا تنگ نہیں کیا ہوا ہے، جانی دشمن نہیں ہے، چھوٹی سی کوئی بات ہے، تو یہ نہیں کرنا، ورنہ قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا، اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کر دیا کریں، اللہ کو معاف کرنے والا بہت پسند ہے، کیونکہ وہ خود بھی تو ہماری بڑی بڑی غلطیاں معاف کرتا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کریں گے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انہی الفاظ پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔